وحده ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه ما شاء الله یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے اتنا خوبصورت اور حسین پروگرام اور کانفرنس کا انتظام کیا اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، گھر بار میں اپنی رحمت سے مزید برکتیں عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہم آمین تھوڑا سا آواز بڑھائیں گے تھوڑا سا گلا خراب ہو رہا ہے کانفرنس کا عنوان دیکھوں تو مجھے دل کہتا ہے کہ اللہ کی توحید بیان اور جلسے کے منتظمین کی فرمائش ہے کہ میں عظمت صدیق اکبر بیان سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان میں انشاءاللہ میرے گلے نے میرا ساتھ دیا تو میں دونوں مضمون بیان کروں اور بیان کرتے ہوئے آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دوں گا کہ کہیں
ہی سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، میں دونوں مضمونوں کو آپس میں جوڑ دوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے مکہ والوں کے سامنے جو دعوت پیش کی تھی وہ صرف 4 حرفوں پر مشتمل تھی، لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت کو قبول کرنا اور اس دعوت کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ تین 360 بت جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کی گردن پہ چھری رکھنی تھی۔ اس دعوت کو ماننا باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنا۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر نے اس دعوت کو جب پیش کیا تو مشرکین نے اس دعوت کو روکنے کے لیے پہلا حربہ استعمال کیا، جسمانی تکلیف دینا۔ پتھروں کی بارش ہونے لگی، میرے آقا خون میں نہا گئے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ میں عکاظ کے بازار میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، اس کی زبان پہ ہے قولوا لا الہ۔ ایک شخص پیچھے سے کہتا ہے کہ یہ کذاب ہے، اور وہ مسلسل پتھر مار رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر دوڑتی ہوئی آئی اور بابا بابا کہہ کے اس سے چمٹ گئی۔ اس شخص نے جب کلی کی تو خون منہ سے باہر نکلا۔ سب سے پہلا حربہ استعمال ہوا جسمانی تکلیف، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش۔ یہ حربہ جب ناکام ہوا نا تو دوسرا حربہ استعمال کیا، ذہنی اذیت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی مار سے زیادہ تکلیف دہ چیز ذہنی اذیت ہے۔ ذہنی اذیت کیا تھی؟ آپ جا رہے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے انت کذاب، آج کوئی شخص مجھے گلی میں چلتے ہوئے کذاب کہے، مجھے کتنی تکلیف ہو۔
آپ کو کوئی شخص کذاب کہے کتنا دکھ ہوگا، اور میرے جیسے لوگوں سے اگر یہ پوری دھرتی بھی بھر جائے تو میرے پیارے پیغمبر کی جوتی کے نیچے لگنے والے ریت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور پھر آپ کو کہا جا رہا ہے انت کذاب۔ تو میری گل سمجھ آئی؟ ویسے میں پنجابی بول سکتا ہوں، اردو نہیں سمجھتی۔ تساں تھوڑا جہا میرا ساتھ دو، اتنے میں ایک جملہ آکھنا چاہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ ہو، میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ ایک کذاب اس شخص نو آکھیا جا رہا جس دا منن آلہ بھی صدیق اکبر کہلاندا ہے، اس نو آکھیا جا رہا انت کذاب۔ یہ فتویٰ اس تے لایا جا رہے جس تے منن آلیاں نو قرآن آکھ رہا اولئک ہم الصادقون۔ اے ذہنی اذیت۔ دوسری آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے۔ کوئی من مجنون آکھے کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر پریشان ہوئے نا، بھائی مجنون، پاگل۔ اللہ نے قرآن میرے نبی نو تسلیاں دینیاں شروع کی دیا، پھر مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ قسمہ جان تو بغیر بھی گل کرے، مالک جو ہے رب نے دو قسمہ چاہیے، من قلم دی قسم ایک قسم، اور جو کچھ لکھن آلے لکھ دینا اس قلم نال، من اس دی قسم میں دو قسمہ چاہ کے تین یقین دیوانا میرا سونا تو مجنون نہیں۔ تو مجنون سمجھ بھی تو نہیں، حالے تو میں صحیح ترجمہ بھی نہیں کی، ہون میں ترجمہ کر رہا ما انت بنعمت ربک۔ اے مزہ ہے، اللہ نے دلیل بھی دیتی، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر تو مجنون نہیں، اس دی دلیل ہے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، اے قرآن اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک، اساں تو نبوت عطا کیتی ہے، نبوت اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہیں۔ اساں تواڈے سر تے رسالت دا تاج رکھیا، اے رسالت دا تاج اساں مجنوناں دے سر تے رکھ دے ہوندے ہیں۔ تو آج میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرا ذہن بھی نہیں کھولے۔ گل پھر ایک جملہ میرے ذہن وچ آیا، میرے پیغمبر اے تن مجنون آکھ رہے ہیں، میں قسمہ چاہ کے یقین دیوانا تساں مجنون نہیں۔ اس دی دلیل ہے کہ اساں تواڈے وجود مقدس نو زمین دیاں پستیاں تو چاہ کے بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے حضرت موسیٰ دی روح بھی کدی نہیں گئی تے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں گئی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر تین مجنون آکھ دے،
تو انگلی اٹھاویں تے چند دو ٹکڑے ہو جائیں. مانتا بے نعمت ربے کا بے مجنون. میرے پیغمبر تین مجنون آ دن تو گلیاں چ ٹرے تے پتھر تن سلام کرن لگ جا. میرے پیغمبر تین مجنون آکھرین تو وادی چ پہنچے جانور تیرے نال کلام کرن لگ جان. تو اپنی لعاب کوڑے کھوہ وچ سٹے تے کوڑا کھوہ بھی میٹھا ہو جائے. مانتا بے نعمت ربے کا ذہنی اذیت دیتی گئی. ذہنی. تیسری آواز آئی انتا شاعر. شاعر ہے شاعر. اے قرآن شعر و شاعری ہے. اے نبی خود شاعر ہے. بھئی اللہ نے بڑا جواب دیتا. خدا دی قسم مزے ہی آ گئی. اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون. پاگلو میرے نبی نو شاعر رکھ دے ہو. شاعر تا مبالغہ کر دیں. مبالغہ سمجھ دے تو سب ہوئے تا نہیں بیٹھے نہ ہاں کریں دے نہ کریں دے. آنکھوں پہ نہ سمجھ دے اور مبالغہ سمجھ دے. گل نو ودھا کے کر دے. حقیقت کو ود کے گل کرنی. شاعر مبالغہ کر دیں حقیقت تو ود کے گل کر دیں. شاعرہ نہ کہ شاعرہ دن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں بھئی کربلا تو پہلے اسلام مر گیا. شاعروں کا کیا کربلا تو بعد پھر اسلام زندہ ہو گیا. وقت حکمران ختم ہو گیا. اس تو بعد بھی 3 سال رہا. 100 سال اس کے خاندان کی حکومت رہی بعد ہے. یہ شعر و شاعری ہے. محبوب ہوئے محبوب توے دے پچھلے پاسے کالا تا شاعر آدھے 14ویں دا چند نہیں. شاعر ہوگا مبالغے کرتے رہتے حقیقت کے خلاف باتیں کرتے. میں شعر و شاعری دا زیادہ شوقین نہیں لیکن نوجوان ہی بیٹھے ایک مبالغے دا شعر کو سنانا چاہتا. ایک شاعر آدھا میرا یار میرے تو جدا ہو گیا تے میں یار دی جدائی چ رننا تے کتنا رننا. سنیا آدھا ایک دن رویا میں ہجرے یار میں. یار دی جدائی ایک دن رویا میں ہجرے یار میں. 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی. چل بھائی 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی. شاعروں کا کیا ہوتا ہے مبالغے کرتے رہتے ہیں. مبالغے تو سا میرے نبی نو شاعر رکھ دیو. شاعر مبالغے کرتے ہیں تے میرا نبی 100% حقیقت تے مبنی گل کرتا ہے. تو سا میرے نبی نو شاعر رکھ دیو. اور پاگلو شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. واہ میرے والا شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. میرا نبی کہتا بعد میں ہے کر کے پہلے دکھایا کرتا ہے. تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. میرا نبی جو کہتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے. امت نو آکھیا 5 نمازاں پڑھو. میرے نبی نے خود 6 پڑھ کے لکھا. اب خود عمل نہ ہو گیا تے تو نہ کہ نہ بیویاں نہ چنگا سلوک کیتا کرو. تو ساں کو تھوڑی ہے کوئی نہیں تاں پیا تو آڈے گھر بھی ہویا تو پتہ لگیا کتنے آنے دا. جیلے میرے نبی نے آکھا نا بیویاں نال چنگا سلوک کیتا کرو تو میرے نبی نے 11 بیویاں نال چنگا سلوک کر کے بکھایا. پہلے کر کے بکھایا پچھے آ کے اپنی بیوی نال چنگا سلوک کیتا کرو. میرے نبی کو شاعر کہتے ہیں. پھر ایک جملہ دینے چاہے جلے میں جملہ بولا نا کہ جملہ دینے چاہے تو بڑی میں قیمتی گل کرنا چاہتا. وہ میں ہی کرتا
وہ میرے سوا کسی نہیں کرتا، کسی خطیب نہیں کرنی، وہ میں ہی کرتا ہے۔ توجہ کراں گل، میرے نبی نو شاعر آکھ دیو اور پاگلو والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعراں دے پچھوں گمراہ لوگ ٹردے ہیں اور میرے نبی دے پچھوں ابو بکر و عمر جیسے لوگ ٹردے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر۔ میرے نبی دے پچھوں حیدر کرار ٹردہ ہے، میرے نبی دے پیچھے طلحہ زبیر ٹردہ ہے، عثمان ذوالنورین ٹردہ ہے، حبشے دا بلال ٹردہ ہے۔ میرے نبی نو شاید آخر یہ دوسری تکلیف پہنچائی ذہن اسے بھی ناکام، اس کلمے نو روکنا چاہتے ہیں، اس دعوت نو روکنا چاہتے ہیں، توحید دی دعوت نو۔ تیسرا حربہ، مکے دی جس لڑکی دی ہاتھ رکھ تیری شادی کروا دیندے ہیں، جتنی دولت منہ تو منگنی ہی مانگ، تیرے قدمت ڈھیر کر دیندے ہیں۔ مکے دی سرداری چاہنا، تیرے سر تے تاج رکھ دیندے، اپنے جھوٹے دین نو بچان واسطے بڑی قربانی، تو سچے دین نو بچان واسطے قربانی لے دے، جھوٹے دین نو بچان واسطے عورت دی قربانی، ساڈا جھوٹا دین بچ جائے۔ عورت، دولت، حکومت، بڑے بڑے قدم لڑکھڑانے ہیں بھائی، اللہ دی قسم ہے، عورت، دولت، حکومت، یہ تو کئی لوگ حکومت پیچھو پھرتے دے جا سکیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بیٹا رویت ہلال کمیٹی کا ممبر ہی بڑا اور کوئی نہیں، زکاة کمیٹی کا بڑا، کنیے پھرتے پھر کنیے بکتے۔ اللہ دی قسمیں دعا کرو مولوی بگڑے لے، اے بگڑو یا ایڈا بھیڑا نا، اللہ دی قسم اللہ امان والا، دعا کرو بگڑے لے۔ امام اعظم امام حنیفہ جا رہے ہیں، ایک بچے نو ویکھیا تلک کیا 12 شیخ، امام سے فرمایا سنبھل کے ٹر، تلک سے تے کوئی زخم آسی ہے، وہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، اسا کہ امام صاحب تساں سنبھل کے ٹرے کرو، میں گر گیا ہوں تا کچھ نہ ہو سی، تساں گر گیا ہے نہ تا پوری قوم گر جائے گی۔ اگر داڑے ایک کلپ میں سنیا اس دوتے فیس بک تے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کرن دی جڑی اللہ نے بیان کیتی نا سبب، زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، اسے علم زیادہ ہوئے تے جسم اس دا سماٹ ہوئے، ابو تو سمجھ گیا اس کو، جسم اس دا کیا ہوئے سماٹ ہوئے، بچے نسے، ایک گل کر کے اگو مولا دیں ہون تو آپ دسو فضل الرحمان دا جسم ٹھیک ہے کہ عمران خان دا مولوی بگڑے نے۔ علامہ اقبالہ کیسے من پر صوفی و ملا سلامے، صوفی اور ملا کو میرا سلام پہنچے، اے دین دیا گلہ سندستا بلے تعویل شادر حیرت انداز، خدا جبرائیل و مصطفیٰ را، لیکن جڑے قرآن دیا ایسا تعویل کردہ نا عرش تے رب حیران ہو جاندہ، جبریل حیران ہو جاندہ، خود مصطفیٰ حیران ہو جاندہ، یہ کردہ کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، بڑا استدلال ہے حضرت، جسم صحیح ہوئے انہوں حکومت دے دو، جان سینہ نو دے دو، وہ پہلوان ہے، خدا دی قسم ہے، پاکستان دے سیاستدانوں نو ایک چاٹ مارے نا یہ 5 پرتالیاں کھا لالچ، عورت،
مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ دعوت آئی میرے نبی، اس نو مننا سوکھا آسان. یہ باپ دادے دے مذہب نال کے آئی بغاوت کرتا، اپنے کھڑے ہوئے معبودوں دے گلے تے چھری رکھنی ہے. ہن میں آندا پہلے دوے موضوع والے پاسے تھوڑا جہا ذہن نو اپنے تازہ رکھا. میں جوڑ لان لگا اس سے واسطے میرے نبی نے آکھیا میں نے جس کسی پر اس دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، بابا سے پوچھوں گا. یہ کتنے چک منگلے والے سمجھ سکتے، یہ تو بسوں کا ہے. بابا سے پوچھوں گا. عمر کتنی؟ 8 سال. راندے کہندے گارے نبی پاک دے، کھاندے پیندے کہندے گارے نبی پاک دے. بابا سے پوچھوں گا میں نے جس کسی پر اس دعوت کو پیش کیا وہ پیچھے ہٹا، ہچکچایا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا. میرے نبی نے فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے ٹائم مانگا، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ مشورے کا وقت مانگا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تم اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عصمت مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. بابا اس کا بھی زندہ تھا. جی بابا اس کا بھی زندہ تھا. 38 سال عمر، 38 سال. مکے چ کپڑے دیاں 4 دکاناں، شادی شدہ، بال بچے دار، پریوں دا آدمی، کوئی مہلت نہیں. کیوں نشانی نہیں مانی؟ کیوں معجزہ نہیں مانی؟ ابو بکر میرے نبی دے بچپن دا یار ہے. بچپن اکٹھا گزریا، لڑکپن اکٹھا گزریا، راتاں اکٹھیاں گزریاں، سفر اکٹھے گزرے، اکٹھے ٹرے، اکٹھے رہے. ابو بکر سوچیا جیڑا بندہ دنیا دے معاملے جھوٹ نہیں بولتا اور رب دے معاملے بھی جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ. سب تو پہلے کرا میں جاننا، میری تو گل بھولی ہوئی کوئی نہیں. امت دے علماء دا اختلاف ہے پہلا مومن کون ہے. میں مننا حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید ابن حارثہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ نے حضرت خدیجہ نو، کچھ نے حضرت علی نو، کچھ نے حضرت بکر، کچھ نے حضرت. میں جانا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ چاروں قولیں تطبیق دے دیتی. ہن تطبیق گھر تک سن بھی کس نال کھادی ویندی. تطبیق دا مطلب ہوندا بھئی چاروں قولاں دا ایو جہا معنی کر دیتا، ہر قول اپنی اپنی جگہ تے صحیح ہو گئے. یہ ہوتا تطبیق دینا، مطابقت پیدا کی. امام صاحب نے فرمایا سے لڑن مرن دی کیڑی ضرورت ہے کہ پہلا مومن کون ہے؟ میں حل کرتا. عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے علی، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر. امام صاحب نے تطبیق دے دی.
میں بڑا نالائق جی آدمی ہے، بڑا کم فہم کم علم، لیکن میں صحابہ نو پڑھے ہوئے ایک گل میں کرنا چاہتا پسند آئے تو آخنا بندیال بھی چنگی گل کر، بندیال بھی چنگی گل کر، میں آخنا تو جٹ خاص کر کے نا جٹ جڑے لوگ ہیں نا جٹ پریوں دے بندے ادھر میری گل ادھر غور نہ سن، میں آخیا ایک کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس پڑھیا، ایک دن پیچھے کلمہ کس پڑھیا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس پڑھیا، ایک گھنٹہ پیچھے کلمہ کس پڑھیا، ایک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کس سے کلمہ پڑھن نال نبوت دی کانڈ مضبوط ہو گئی، کس نے کلمہ پڑھن، عورت نے کلمہ پڑھن، عورت غیر علی زندگی کے تعاون کر سکتی، غلام دی کی حیثیت ہے، 6 سال دا بچہ تو مشورہ نہیں دے سکتا، دشمن کو نہیں ہٹا سکتا، کس دے کلمہ پڑھن نال نبوت دی کانڈ مضبوط، علماء کرام اے علماء واسطے میں گل کر رہے ہیں تو میں سمجھا دے سکتا، ساڈے گرامر ہے نا استعمال ہوتا ہے کہ لفظ ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک فعل لازم ایک فعل متعدی، میں آخنا سارے صحابہ دا ایمان لازم ہے، ابو بکر دا ایمان متعدی ہے، بائیمانا ایک کلمہ پڑھ کے گھر نہیں بیٹھا، ایک باہر نکلیا حضرت عثمان نو نار رلا لیا، پھر نکلیا حضرت مولا نو لے آیا، پھر گیا حضرت زبیر نو لے آیا، پھر گیا عبد الرحمن ابن عوف نو لے آیا، جنہ 10 صحابہ نو میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی نہ لے کے، انہاں دے وچوں 6 صحابہ ابو بکر دی تحریک نال مومن بنے، کس سے کلمہ پڑھن نال نبوت دی کنڈ مضبوط ہوئی، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کسی اے ہے نا دوستی، اے ہے نا وفا، خدا دی قسم دوست آخریا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، اللہ کے آمد کے دن خود اتارے، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا، حضرت علی نے مجھ پر احسان کیے، حضرت علی نے مجھ پہ احسان کیے، میرے بازو بنے، بدر احد کا غازی ہے، مجاہد ہے، میں بھی تو اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے اس نے دیتا نا، حضرت عثمان کے مجھ پر احسان ہے، میں بھی اپنی 2 دھیاں دیتیاں، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا اس کے احسانوں کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا، اللہ کے آمد کے دن خود اتارے، کس دے کلمہ پڑھن نال نبوت دی کانڈ مضبوط، جان بھی پیش کی تھی مال بھی پیش کی، 40,000 درہم آئی، ہجرت علی رات چاہ کے نال لے گیا 40,000، اور غزوہ تبوک پتہ نہیں کہاں یار جملہ سمجھو کہ نہ سمجھو، ضرب تو میں بڑی ڈاٹی جی لان لگا، غزوہ تبوک جس اپنے گھر سوئی نہیں چھوڑی، تم آدھاں بھئی اس کھجورہ کھس لئیاں ہے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، تم آدھاں اس باغ کھس لیا، جس غزوہ تبوک کے گھر سوئی نہیں چھوڑی، حضرت عمر ادھر بڑے خوش آئے،
دوستوں کا پتا ہوتا نا اج کل کتنے پانی چ فلانا دوست حضرت عمر نو پتا ہی پہ اج کل حضرت ابوبکر دا مالی حالت جڑی ہے پتلی ہے تے میری مالی حالت اج نبی پاک منگیا چندہ ہمیشہ گا نکل بیندا اج ویکھدا نہ کنی گا نکلدا پتہ ہی نہ بھی مال اس کو لوں میرے کو زیادہ گھر گئے ادھا مال گھر والے واسطے ادھا نبی پاک دی خدمت ڈھیر لگ گیا اتنا تے ابوبکر بھی آ گئے تھوڑا جہا مال حضرت عمر خوش اج پہلا نمبر جڑا نا ابو بکر دا نہیں بننا اج میرا مال ڈھیر ہے انہاں بھی رکھ دیتا میرے نبی نے جلے سوال کیتا نا میرے نبی دے سوال نے حضرت عمر نو پیچھا کر دیتا ابو بکر نو اگے کر دیتا سوال نہیں یہ نہیں پوچھیا کتنا لے کے آئے نہیں پوچھے بات تو عمر دا زیادہ ہی کتنے من کھجورا لے کے آئے ہو کتنے بسترے لے کے آئے ہو کتنے اٹھ لے کے آئے ہو نہیں پوچھے میرے نبی نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے آدھا مال گھر والوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں اور ابو بکر آپ حضرت ابو بکر نے فرمایا مال منگے ہوئے یار تے گھر چھوڑ کے آواں جھاڑو دے کے سوئیاں تک چن کے تہاڈی خدمت چ لے آئے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت لکایا جس نے اپنا گھر لکایا جس نے اپنا گھر چرچا جس کے عرش پر نعرہ تکبیر اس بندے دے بارے آندے ہو بے حضرت فاطمہ دے ظلم کیتا باغ نہیں دیتا جس فاطمہ دے بابا تے سب کچھ قربان کر دیتا اس دے بارے آکھ دے باغ نہیں دیتا صدق نہیں دیتا چلو یار حضرت ابوبکر نہیں دیتا ٹھیک ہے حضرت عمر بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے حضرت عثمان بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے ساڑھے نزدیک چوتھے نمبر تے حضرت علی آئے تو سامنے حضرت عثمان دی شہادت کو حضرت علی آئے دنیا دی کسی کتاب تو ثابت کر کہ حضرت علی نے فدق دا باغ فاطمہ دے وارثاں نو واپس کیتا کر سکتا یا سانوی سمجھا حضرت علی کیوں نہیں دیتا تو ثابت نہیں کر سکتا میں ثابت کر سکتا کہ حضرت علی نو آکھیا گیا صدق دا جڑا باغ ہے اے فاطمہ دے وارثاں نو دتا جائے حضرت علی نے فرمایا صدق کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو ابو بکر و عمر کر چکے یہ تو موجود ہے تو ثابت کر وارثاں نو دتا ہوگا سارا گھر لٹا 40,000 درہم لٹا آخری وقت حضرت عائشہ دی گود سیرے اپنی چادراں پرانیاں دیتیاں بیٹا انہاں چادراں نو دھو کے نا میں نے کفن دے دینا تیرے بابا کے پاس ان چادروں کے سوا کچھ بھی موجود کچھ بھی موجود انہاں دے بارے دولت اقتدار تے مال تے اس واسطے مسلمان حضرت عائشہ نے آکھیا یار ابا جی نئے کپڑے کفن کے لیے نئے کپڑے لیں گے سناواں کیا کس فرمایا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں ہم مرنے والوں کے لیے نئے اور پرانے سب برابر بندیالوی کدی کدی اشارہ کرتا سمجھنے والے سمجھ دیں ابو بکر نویں کپڑے کفن واسطے پسند نہیں کرتا تو قبراں تے چادراں چڑھان لگا تو کفن واسطے بھی نویں کپڑے پسند
سب کچھ لٹایا. امت کا پہلا مومن ابو بکر ہے. کبھی مسلمان 40 تھے. اشارے میرے سمجھی جاؤ, خدا دا نام سمجھی جاؤ. کبھی مسلمان 40 تھے, پھر یہ بدر میں 313 ہو گئے, پھر حدیبیہ میں 1400 ہو گئے, پھر فتح مکہ کے دن 10,000 ہو گئے, پھر حجۃ الوداع میں 1,00,000 ہو گئے, پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. آج 1.5 ارب ہے. آج کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب ہے. بندے عالمی پوچھنا چاہتا اس 1.5 ارب دا ایک کون ہے؟ یہ 1.5 ارب والی جڑی گنتی ہے شروع کتوں ہوئی ہے؟ اور شروع والا ہنسا دا دسنا. اس کا ایک کون ہے؟ بولو یار. اس کا ایک ابو بکر ہے. گنتی ایک تو شروع ہوندی ہے, آج 1.5 ارب ہو گئی ہے. اس کا ایک ابو بکر ہے. علماء بیٹھے, میں علماء کو نہیں پوچھنا چاہتا, علماء کو پتا سارا, تواڈے کو پوچھنا چاہنا جڑے جٹ زمیندار طالب علم بیٹھے ہو. سچی سی گل کرے, اے نماز وچ با جماعت نماز جلے ہوندی ہے, پہلی صف دی فضیلت زیادہ یا پچھلی؟ سوچ لو یار. تمہیں پتا باقی یہ جمعے والے دیہڑے تاں پچھا پچھا کھلوندے. میں سمجھا تمہیں پتا کوئی نہیں. اچھا تمہیں پتا یہ صف کیڑی دی فضیلت زیادہ؟ جی نماز کھلوندی ہے اگلی صف جا خالی ہے, تو جا مانے تھائی کھلون دے, تو اگا. میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت نو پہلی صف دی فضیلت کا پتہ چل جائے, کتنیاں رحمتاں اتردیاں پہلی صف تے. مسیطہ دی لڑائیاں کس گل تے؟ میں کھلوسا بات فیصلہ کنی ہوئے, لوگ آ کے کنے پر جیندہ نہ نکلے ہو کھلوے. جیڑیاں رحمتاں پہلی صف تے اتردیاں, پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے بھی اس پہلی صف دی فضیلت اور رحمت نو نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے. اگر یہ گل صحیح ہے بندے عالمی آدھا, اس امت دی پہلی صف ابو بکر ہے. پہلی صف ابو بکر ہے. پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے بھی پہلی صف دی فضیلت کو پہنچو نہیں سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ صدیق اکبر, جمعیت اشاعت توحید و سنت. اسے واسطے کھلوتا ہے انہیں نہ ہوا کر. آپ انہوں پتہ لگے بھی تم آئے ہیں. وہ کتابہ نے اعلان مولا صلی اللہ صاحب کر سکتے, انہیں تقریر نعرہ مارسی نہ پھر اعلان نہیں کر سکتے. یار یہ اسلام بس آخر تے گل کر کے میں جمعہ پڑھایا, پھر میں مغرب تو بعد جنگ جال تقریر کی تھی. میرا گلا بڑا خراب ہو رہا ہے. بس یہ بھی جو ہے میں گلا کر نہیں ہیں, یہ بھی اللہ دا فضل ہے, تھوڑیاں دعاواں ہیں, یہ گلا میں کر لیں. کنا کنا لفظاں نال خلافتاں تو ثابت کر دیں, کنا کنا لفظاں. من کن تو مولا فالیون مولا, او مولا دا میں نا کدائی خلیفہ لکھے حد ہو گئی. تو میں مولا دے میں نا دسا مددگار, کارساز, مالک, دوست, محبوب, نوکر, غلام. غلام 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 نہیں مولا, مالک نہیں مولا. یہ عربی زبان ہے بھائی. غلام نو بھی مولا تے مالک نو بھی.
یہ جڑے مولانا بیٹھے سارے مولانا یہ خوش نہ ہوئے کہ بڑا یہ لگا پہ مولانا بڑا لگا ہوئے یہ حقیقت میں دسا مولانا جڑے صحابہ دے غلام ہوندے ہیں نا غلام وہ ہر ویلے صحابہ دے نال رہندے ہیں گھر دے وچ رہندے ہیں وہ بڑے عالم ہیں باہر دے شاگرد آندے ہیں پڑھ کے لگ پیندے ہیں یہ گھر دے وچ رہندے ہیں غلام عالم ہیں بڑے ایک کوئی باہر دا بندہ آیا نا اسے کو پوچھا تو کون ہے اس نے کہا مولا ابن عمر میں ابن عمر دا غلام ہوں کہ تو کون ہے اس نے کہا مولا ابن مسعود میں ابن مسعود دا غلام ہوں کہ تو کون ہے اس نے کہا مولا ابن عباس میں ابن عباس دا غلام مولا مولا اس نے کہا انتم کلکم مولویون سارے غلام ہی غلام اتھو نکلیا مولانا لیکن ایک گل ہے میں آج کل اپنی تقریروں علماء دی خطیباں دی اماماں دی موزناں دی خادماں دی بڑی نمائندگی کر یار بڑی مہنگائی ہے یہ تواڈے نوکر نہیں یہ تواڈے محسن امام خطیب موزن تواڈے کیویں محسن تساں نہ سمجھ لیا نوکر ان ساڈے اساں تنخواہ دیندے ہیں یہ نمازاں پڑھانا انہاں دی ذمہ داری آئی یہ تواڈی ذمہ داری آئی آؤ تے پڑھاؤ پہلے دور ہر بندہ نماز پڑھیندا آئی پھر جلے مصروفیات ودیاں وقت محلے والا مشورہ کیتا پیسہ دکانداری بھی کرنی ہے حال نہیں بانے وقت کوئی نہیں ایک بندہ مقرر کرو ذمہ داری تا ساڈی ہے وہ ساڈا کام کرے اس نو آزاد کرو تجارت تو اس دی کوئی خدمت کر دو اے نوکر ہے کہ محسن ہے بول دے نہیں محسن باری ہے تو بول دے نہیں یار اور انہاں دی خدمت کیتی یار کہ 12 آزاد رکھا 12 تیرے پتروں دی فیس سکولوں دی 12 مولوی تنخواہ کتنی 10,000 8,000 باقی تم سمجھ دو بھی ہیں مولوی نوری 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 یہ گناہ بھی نہیں کریں تے کھاندے پیندے بھی نوری اور انہاں دی خدمت کیتی اے خادم جڑے ہوندے مسجداں دی لیٹریناں صاف کیتیاں وضو خانے صاف کیتے صفاں صاف کیتیاں تون صاف شدہ شے اوتھے مل گئی تساں آ کے 2 رکعتاں نیتیاں 4 رکعتاں پڑھیاں لگدے ہیں ہولے جائے انہاں دے ہاتھ وچ ایتھے چپ کر گئے جمعہ پڑھیا خطیب صاحب نو ملیا ہولے جائے انہاں دے ہاتھ وچ کوئی شے خدمت کیتی کرو انہاں یہ تواڈے محسن ہیں شادی ہوندی نا شادی پتر دی لیٹاں لانیاں 4 مکاناں تے لا دے چودھری جی خرچہ بڑا آ چھوڑ خرچے نو پتر روز روز کرنی دے خرچے گندا بنا لاؤ لیٹا آتش بازی کرو مہندی دا جلوس کڈو برات 50 کار او جی ایک کار 7-7 ہزار لینا پیا نے چھوڑ گولی مار حساب کرنے لگو ہیں پیسے دا ولیمہ 60 کوئی حساب نہیں فریدہ کوئی حساب نہیں گھر دے خرچے دا کوئی حساب نہیں جیلے نکاح دی تقریب ہوئی اور دولے دا جڑا نڈے دا پیو ہے نا وہ اگا وج کیا تھا مولوی صاحب نے تواڈی فیس کتنی ہوں کیا شروع ہو گیا تواڈی فیس کتنی تھوڑی سے آپ فیس اتنے بھی 10,000 دے دو خدمت کر دو مولوی صاحب ڈردے آخیا 2,000 وہ تو 2,000 رجسٹر دی فیس 400 ہے انہیں نہ کیتا علماء دی کیتی کرو خدمت کیتی اے موزن دی خادم دی امام دی خطیب دی خوشی دے موقع تے انہاں دی خدمت کیتی جینیاں جی تساں دینا کہن کچھ نہیں تے مردے ہو تو وقت 40 دیہاڑے دیندے رہندے ہو میرے بڑے چاچو رہن واسطے تساں جیو تو اساں مردے ہاں اساں تاں جیندے ہاں جدوں تساں مرو تو بات پچھو جناب سارا نہیں جا رہا جیڑی نو اپنے سورے نو روٹی جینیاں نہیں دیندی
ہوں 40 دہاڑے ارواح بھیج رہی ہے مولانا مینا خلیفہ نہیں، مولانا میں نہیں، دوست محبوب جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اے میں نہیں انا لفظنا۔ کتنے بندے میرے اشاروں سمجھ سے ترجمے کرن تو پہلے سمجھ سے علماء تھوڑی جی داد دے سے تو لوگ آپ سمجھ جا سے انا لفظنا خلافت امامت ثابت نہیں ہوندی، نہیں ہوندی، نہیں ہوندی میرے کو لا میں تن دساں خلافت کنجے ثابت ہوندی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا۔ خلافت ان ثابت ہے، امامت ان ثابت ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 17 نمازاں پڑھا، 17 نمازاں پڑھا۔ ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاک، نبی سمجھ گئی نا، 2 بندے دے سہارے تھے نا، پاؤں مبارک کس دے آ رہے ہیں، چاہ نہیں سکتے کمزوری دی وجہ تو ادو دے جڑے نمازی ہیں نا کھڑکی والے پاسے انہاں حضرت ابوبکر نو کچھ اشارے کیتے بھئی نبی آ گئے، تے کچھ حضرت ابوبکر نو احساس ہویا بھئی نبی پاک آ گئے، تے جلے نبی آ جائے بس ابو بکر مسلح دے، ابو بکر پیچھے ہٹے، مسلح چھوڑیا، اے سچا عاشق بے شک نبی موجود ہوئے اے مسلح دے، ابو بکر نے مسلح چھوڑیا، میرے نبی نے ویکھیا، میرے نبی نے آکھیا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ ترجمہ کرنا چاہتا تو کیمرے والے لوگوں والے پاسے کیمرہ گھمانا، میرا جملہ پسند آ جائے، اتنا زبردست جملہ آکھا لگا تو سارے کھلو کے حضرت صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ جملہ سن کے کھلو کے خراج تحسین پیش کرنا، جنہاں نعرے مارنے نے رج کے مار لے میں حضرت صدیق اکبر دی عظمت دی مثبت نعرے حضرت صدیق اکبر دی۔ ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے، مکانک ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے، آج میں نماز